واقعہ سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، پانی نہ ٹپک رہا ہوگا تو سر کے بالوں کی رنگت، ان کی ملائمت اور ان کی ساخت ایسی ہوگی کہ ایسے محسوس ہوگا کہ گویا پانی ٹپک رہا ہے۔ دونوں روایتیں جمع ہو سکتی ہیں دونوں صورتوں میں، کہ پانی ٹپک بھی رہا ہوگا، سر کے بال گنگرالے اور خمدار بھی ہوں گے، گویا کہ یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ اس لیے جن محدثین نے جس روایت کا ذکر کیا تو دونوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں۔ آگے چلنے سے پہلے یہاں پر میں ایک اور درخواست کرتا ہوں، اور وہ درخواست یہ کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام غسل کر کے فارغ ہوئے تھے، اپنے مکان کے اندر اس مکان میں تشریف فرما تھے۔ آپ کے حواری اور انصاری آپ کے ساتھ تھے۔ یہود نے مکان کا محاصرہ کیا، اس حالت میں مسیح کو آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ جب گئے تھے تو بھی سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ صدییں گزرنے کے بعد اسی حالت میں آئیں گے کہ اب اسی طرح پانی ٹپک رہا ہوگا۔ اس کے اندر کوئی اشکال نہیں۔ آج آپ حضرات کی سائنس نے ترقی کی، کسی چیز کو آپ حضرات جوں کا توں محفوظ رکھنا چاہیں، تھرماس میں گرم چائے رکھیں تو 24 گھنٹے گرم رہتی ہے، ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ پانی کے کولر کے اندر ٹھنڈا پانی رکھیں تو وہ ٹھنڈا رہتا ہے، گرم نہیں ہوتا۔ فریج کے اندر کسی چیز کو جوں کا توں محفوظ رکھنا چاہیں، وہ مہینہ ہفتہ خراب نہیں ہوتی۔ کولڈ سٹور میں کسی چیز کو آپ محفوظ کریں، کئی مہینے تک وہ خراب نہیں ہوتی۔ میاں انسان کسی چیز کو تم جوں کا توں محفوظ رکھنا چاہو تو 24 گھنٹے محفوظ رکھو گے، ہفتہ مہینہ یا مہینوں اسے محفوظ رکھو گے۔ جہاں پر تمہاری طاقت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اللہ رب العزت کی قدرت کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ کسی چیز کو جوں کا توں محفوظ رکھنا چاہیں 24 گھنٹے، ہفتہ، مہینہ یا کئی مہینے، لیکن اس رب کریم کی قدرت کو دیکھو کہ جس حالت میں حضرت مسیح گئے تھے اسی حالت میں آئیں گے۔ جب گئے تھے تو بھی سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا، جب واپس آئیں گے تو بھی سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا۔ میں درخواست کرتا ہوں، 2 زرد رنگ کی چادریں فرشتوں کے پروں پہ واضعاً یدیہ علی اجنحۃ الملائکہ یا اجنحۃ الملکین، 2 فرشتوں کے پروں پہ ہاتھ رکھے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اب آپ حضرات ذرا ماحول کو دیکھیں۔ سیدنا مہدی چلے ہیں مکہ سے شام کی طرف، یہ بائی روڈ
مسلمانوں کے لشکر کو لے کر جا رہے ہیں، وہ فضاؤں کے اندر آ رہے ہیں۔ ان کا نام عبداللہ ہے، ان کا نام عیسیٰ، ان کے والد گرامی کا ان کا نام محمد ہے، ان کا نام سیدنا عیسیٰ، ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام کا پتہ نہیں، ان کی والدہ کا نام مریم ہے۔ یہ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں، وہ فرشتوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ سیدنا مہدی علیہ الرضوان جامع دمشق کے اندر پہنچیں گے، اذان ہو گئی ہے، صف بن گئی ہے۔ سیدنا مہدی علیہ الرضوان مصلی پر کھڑے ہیں، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے، ابھی تک تکبیر تحریمہ کہی نہیں لیکن تیار کھڑے ہیں۔ برادران، میں درخواست کرتا ہوں کہ سیدنا مہدی علیہ الرضوان مصلی پر اذان ہو گئی، صفیں بن گئی، تکبیر ہو گئی، تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے، لیکن ابھی اللہ اکبر کہی نہیں۔ اسی اثناء میں حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان کے سامنے سیدنا مسیح علیہ السلام آسمانوں سے ان کا نزول ہوگا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں سیدنا مہدی علیہ الرضوان حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کے نزول کے متعلق جو روایت آتی ہے وہ ہے عند المنارۃ البیضاء کہ سفید مینار کے پاس حضرت مسیح کا نزول ہوگا۔ بعض یہ جو مشہور ہے کہ وہ مینار کے اوپر اتریں گے، اگر ایسے ہو تو بھی اس میں کوئی اشکال نہیں، لیکن جہاں تک احادیث کا ذکر ہے وہ ہے عند منارۃ البیضاء کہ ایک روایت میں عند المنارۃ البیضاء شرقین کہ وہ مشرق کی طرف جو سفید مینار ہے وہاں پر اتریں گے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں عند المنارۃ البیضاء آپ کے اترنے کی جگہ وہ اب حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان حضرت مسیح کو آتا دیکھیں گے، مصلی چھوڑ دیں گے، ان کو سے درخواست کریں گے، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالْ فَصَلِّ لَنَا کہ حضرت تشریف لائیں، ہمیں نماز پڑھا دیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ حضرت مہدی کے کندھوں پر رکھ کر حضرت مہدی کو آگے مصلی پر کھڑا کریں گے اور فرمائیں گے، دو قسم کے روایتوں میں الفاظ آتے ہیں، ایک تو یہ کہ تکرمۃ لہذہ الامہ، آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے یہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج مسلمانوں کی حضور کی امت کے ایک فرد کے پیچھے بنی اسرائیل کے نبی نماز پڑھیں، یہ اس امت کا اعزاز ہے۔ فرمایا تکرمۃ لہذہ الامہ، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ برادران،
بعض روایات میں ہے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان امامت کرائیں گے، حضرت مسیح ان کی اقتدا کریں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام امام ہوں گے، مہدی ان کی اقتدا کریں گے۔ جن کے دلوں کے اندر وفی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں کے اندر ٹیڑھ پن ہے، ان لوگوں نے دونوں روایتوں کو لیا تو سر پر آسمان اٹھا لیا، آسمان کو سر پر اٹھا لیا کہ حد ہو گئی۔ ایک میں اے مہدی امام ہوں گے، ایک میں اے مسیح امام ہوں گے۔ تو روایات میں اتنا اختلاف برادران، یہ کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے اختلاف نہیں کہ پہلی نماز میں امامت حضرت مہدی کرائیں گے، نزول کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پہلی نماز حضرت مہدی کی اقتدا میں پڑھیں گے، باقی نمازوں کی امامت حضرت مسیح کرائیں گے۔ جن میں ہے کہ مہدی امام ہوں گے، اس میں نزول کے بعد پہلی نماز کا ذکر ہے۔ جن میں ہے کہ حضرت مسیح امام ہوں گے، وہ باقی حضرت مہدی مسیح ایک ساتھ 7 سال رہیں گے۔ میری درخواست سمجھ رہے ہو؟ 7 سال رہیں گے، تب امامت حضرت مسیح کرائیں گے۔ مہدی کی امامت کا جہاں ذکر تو وہ نزول کے بعد مسیح کی پہلی نماز، جہاں سیدنا مسیح کی امامت کا ذکر وہاں باقی نمازوں کا ذکر۔ تو اس لیے مل کے کہہ دو کہ روایات میں اختلاف بڑی آسانی کے ساتھ تطبیق ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں درخواست کرتا ہوں، ایک تو یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مہدی سے کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے قد اقیمت لکا، کہ یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے، اس لیے آپ مصلی پڑھتے، آپ کے لیے اقامت کہی گئی، تو یہ آپ کا حق بنتا ہے آپ نماز پڑھائیں، غرض ہے کہ وجہ کوئی بھی ہو۔ اتنی بات طے ہے کہ پہلی نماز حضرت مسیح حضرت مہدی کے پیچھے پڑھیں گے، اور اگر آپ دوستوں کا ذوق ساتھ دے تو پہلی نماز وہ اس لیے بھی پڑھیں گے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مسیح نے مہدی کے پیچھے نماز پڑھی، وہ جان لے کہ مسیح اپنی شریعت چلانے کے لیے نہیں آیا، محمد عربی کے دین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے آیا ہے۔ میرے بھائیوں، اب میں درخواست کرتا ہوں، یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے، پتہ چلے گا یہ نماز پڑھیں گے جامع دمشق میں۔ شریفوں، جب رحمت عالم نے جامع دمشق کے مینار کا تذکرہ کیا کہ حضرت مسیح مینار کے قریب میں نازل ہوں گے، عند المنارۃ البیضاء شرقیٍ، جب رحمت عالم نے یہ بات کہی، اس وقت دمشق شام یہ علاقہ مسلمان نہیں ہوا تھا، یہ تو آگے چل کر حضرت سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں وہ علاقہ فتح ہوا، مسلمانوں کو ملا۔ جس وقت رحمت عالم نے فرمایا کہ دمشق کی جامع مسجد میں، اس وقت دمشق میں
دمشق مسلمانوں کے پاس بھی نہیں تھا، دمشق کے اندر مسجد نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن دیکھو سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں وہ علاقہ فتح ہوا، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں آپ وہاں پر تشریف لے گئے، آگے مسلمانوں کا دارالحکومت یا دارالخلافہ بھی بنا۔ اب میری درخواست سنو، جب رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ جامع دمشق میں حضرت مسیح مہدی نماز پڑھیں گے، اس وقت دمشق میں اسلام کی حکومت بھی نہیں تھی، دمشق کے اندر مسلمانوں کی مسجد بھی نہیں تھی، بعد میں علاقہ فتح ہوا، آگے جسے کہتے ہیں جامع مسجد امویہ، وہ میرے بھائیوں وہ حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ بنی، آج مینار بھی موجود ہے، اور 40 جاگ رہے ہو، صدییں گزر گئیں، مینار موجود ہے، آج بھی وہ ہاتھ باندھے حضور کے فرمان کے پورے ہونے کی انتظار کر رہا ہے۔ اس یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ سیدنا مہدی علیہ رضوان وہاں پر نماز پڑھیں گے، نماز پڑھائیں گے، مسیح ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نماز سے سلام پھیریں گے، اطلاع ملے گی کہ دجال بیت المقدس کے اندر پہنچ گیا ہے اور اس نے مسلمانوں کو گھیر رکھا ہے۔ فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہر دو حضرات یہاں سے سفر کریں گے، مسلمانوں کی جماعت لے کر، مسلمانوں کا لشکر لے کر دمشق سے بیت المقدس کی طرف تشریف لے جائیں گے، یہ وہاں جا کر امامت کریں گے۔ فرمایا جس وقت یہ سلام پھیریں گے دمشق میں تو دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ، جاگ رہے ہو؟ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا مسیح اور مہدی جس وقت دمشق کے اندر پہنچیں گے، دجال اس زمانے میں 70,000 یہودیوں کی فوج کے ساتھ وہ آ کر جامع دمشق کا بیت المقدس کا وہ محاصرہ کریں گے۔ میرے بھائیوں توجہ کریں، ملعون قادیان سن 1908 میں مرا، پاکستان بنا سن 1947 میں، اسرائیل قائم ہوا سن 1949 میں، پاکستان کے 2 سال بعد معاہدہ بالفور کے تحت میں جس وقت ملعون قادیان تھا، اس وقت اسرائیل کا نام و نشان نہیں تھا، یہودیوں کی کوئی فوج نہیں تھی۔ ملعون قادیان اس زمانے میں اعتراض کرتا تھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح کے مقابلے کے لیے دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ مسلمانوں کو آ کر گھیرے گا، تو ملعون قادیان کہتا تھا کہاں ہیں 70,000 یہودی، وہ تو ان کا تو نشان ہی نہیں، کہاں سے آئیں گے 70,000 یہودی؟ لیکن اس ملعون قادیان کو نہیں پتا کہ ساری کائنات کا نظام بدل سکتا ہے، اللہ کے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آج دنیا نے دیکھا کہ اس ملعون قادیان کے مرنے کے بعد
اسرائیل قائم ہوا اور آج اسرائیل میں 70,000 یہودی نہیں کئی لاکھ وہاں پر آباد ہیں اور ان کی اپنی فوج بھی ہے۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ دجال آخری زمانے میں جب مسیح کا اور ان کا مقابلہ ہوگا، دجال مقام لد پر یہود کی فوج میں پناہ لینے کی کوشش کرے گا۔ آج آپ حضرات میرے ماں باپ قربان، میرا روح و جسم، میری آل اولاد قربان محمد عربی کی صداقتوں کے، مل کے کہہ دو صلی اللہ، ایسے نہیں بلند آواز سے گونج پیدا ہونی چاہیے، تمہاری حاضری بھی لگے گی اور برکت بھی ہوگی، اور اس یقین کے ساتھ کہ جتنی زیادہ محبت سے درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ اتنا کل قیامت کے دن حضور کا زیادہ قرب نصیب ہوگا۔ سارے ساتھی بہت بلند آواز اور ذوق شوق اخلاص اور انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے کہہ دو صلی اللہ، اور بلند آواز سے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 70,000 یہودیوں کے ساتھ دجال قبضہ کرے گا، ملک بھی بنا، محاصرہ کرے گا دجال بیت المقدس کا۔ جب حضرت مسیح مہدی نماز پڑھائیں گے، میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، آج اسرائیل کا ملک بھی قائم، کئی لاکھ یہودی وہاں جمع، کئی لاکھ کی اسرائیل کی فوج، اور آج بھی سبحان اللہ جس کے متعلق رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ مقام لد پر دجال کو قتل کیا جائے گا، آج اسی مقام لد پر یہودیوں کی فوجی چھاونی ہے کہ آخری وقت تک وہ یہودیوں کی فوج کے اندر پناہ لینے کی کوشش کرے گا۔ رحمت عالم نے صدیوں پہلے کہا، آج تاریخ نے پورا کر دیا۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، یہ حضرات نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے کہ دروازے پر، بیت المقدس کے دروازے پر 70,000 یہودیوں کے ساتھ دجال کھڑا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آسمانوں سے آئیں گے، وَبِيَدِهِ حَرْبَةٌ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک دو رخا تیز دھار آلہ ہوگا۔ میرے بھائیوں توجہ رکھے، دجال ساری دنیا میں جس کا کر و فر، دجال ساری دنیا میں جس نے فتنہ فساد پھیلایا، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، آج اس کی طاقت کا یہ عالم کہ ہزاروں آدمی اس کے ساتھ، لیکن یہ سارا کر و فر سبحان اللہ اس وقت تک ہوگا جب تک مسیح علیہ السلام کے چہرے پر اس کی نظر نہیں پڑے گی۔ جس وقت ان کے چہرے پہ نظر پڑے گی، یذوب کما یذوب الملح فی الماء، دجال اس طرح پگھلے گا جس طرح نمک پانی کے اندر پگھلتا ہے۔ دجال اس طرح پگھلے گا جس طرح چربی آگ پر پگھلتی ہے۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا،
اس کا جسم گھٹنا شروع ہوگا، پگھلنا شروع ہوگا، وہ دوڑ لگائے گا لد کی طرف فوج کی چھاؤنی میں پناہ لینے کے لیے۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اسے پکار کے کہیں گے کہ اے اللہ کے دشمن، تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہاری موت تو اللہ نے میرے ہاتھوں لکھ رکھی ہے۔ علماء ذرا توجہ کریں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے ابن ماجہ کے صفحہ 109 پر، جس میں رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی بیت المقدس میں، 1,24,000 انبیاء معراج کی رات وہاں پر جمع۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت نماز سے فارغ ہوئے حضرت آدم علیہ السلام، سیدنا نوح، سبھی نے وہ خیر مقدمی کلمات رحمت عالم کے متعلق کہے کہ مرحباً بکا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مرحبا کہا۔ لیکن میرے بھائیوں، میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، جب اس مرحلے سے فارغ ہوئے، حضور فرماتے ہیں کہ انبیاء کی اس جماعت میں، اے میرے اللہ، آج اس مقدس اجتماع کو دیکھو، 1,24,000 نبی جمع ہیں، سوائے سیدنا جبریل امین کے کوئی آدمی ایسا نہیں جو اللہ کا نبی نہ ہو۔ آج کل انبیاء کا یہ اجتماع، جو وہاں وہ یہاں، جو وہاں نہیں، مل کے کہہ دو وہ یہاں نہیں۔ سمجھے بھی ہو میں نے کیا کہا؟ جتنے انبیاء علیہ السلام میرے رب نے بنانے تھے، وہ سب بنائے جا چکے، آج بیت المقدس میں جمع ہیں۔ جو وہاں نہیں، میں پوچھتا ہوں، ملون قادیاں ان میں تھا؟ بولتے نہیں ہو؟ یہ تو ابھی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا تھا۔ میری درخواست سمجھے ہو؟ یہ تو ابھی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا تھا، یہ تو صدیوں بعد ملعون پیدا ہوا۔ جھوٹ بولتا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبی وہ جو آج معراج کی رات جمع ہے۔ 1,24,000 انبیاء نے رحمت عالم کے پیچھے نماز پڑھ کر اقتدا کر کے یہ امر ثابت اس پر اجماع کیا کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے کسی اور کی نبوت اب چل سکتی نہیں ہے۔ بولو اگر ان انبیاء کی نہیں چل سکتی تو کسی ملعون جھوٹے کی چل سکتی ہے؟ پھر فرمایا رحمت عالم نے کہ انبیاء علیہ السلام کے خیر مقدمی کلمات کے بعد انبیاء کی مجلس ہوگی، اس میں قیامت کا مجلس ہوئی، اس میں قیامت کا تذکرہ چل نکلا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضرت قیامت کب قائم ہوگی؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ یہی بات سیدنا نوح نے، یہی بات سیدنا ابراہیم نے، یہی بات سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہی کہ ہمیں قیامت کے علم نہیں، اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ فرد الامر الی عیسیٰ علیہ السلام، بات چلتے چلتے پہنچی عیسیٰ ابن مریم تک۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ بتائیں قیامت کب قائم ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انما علمھا عند اللہ، کہ جہاں تک قیامت کی بات ہے اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، البتہ
میرے رب نے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ قیامت سے پہلے دنیا میں دجال آئے گا، اس کے قتل کے لیے مجھے بھیجا جائے گا۔ 1,24,000 اے میاں جاگ رہے ہو؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے سامنے رحمت عالم نے بھری مجلس میں، انبیاء کی مجلس میں اپنے نزول کا ذکر کیا، اپنی حیات اور نزول کا ذکر کیا۔ ایک نبی نے اس پر نکیر نہیں کی۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آج معراج کی رات 1,24,000 انبیاء کا اجماع منعقد ہوا حضرت عیسیٰ کی حیات اور ان کے نزول پر۔ اور اس روایت کو بیان کیا خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جاگ رہے ہو؟ دجال دوڑے گا، زور سے کہو دجال دوڑے گا۔ واب یادے ہی حربتن، ان کے پاس حربہ ہوگا، یذوب کما یذوب الماء کما یذوب الملح فی الماء، وہ جس طرح نمک پانی میں پگھلتا ہے اس طرح پگھلے گا۔ میری طرف دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے اور ارشاد فرمائیں گے، اللہ کے دشمن تو کہاں بھاگ کے جانا چاہتا ہے؟ تیری موت تو اللہ نے میرے ہاتھوں مقدر کر رکھی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام اپنے اس حربے کو نشانہ لے کر، سبحان اللہ نہیں کہتے، اس طرح کر کے دجال کی طرف اپنے اس حربے کو پھینکیں گے۔ میرے رب کے فرشتے اٹھا کر دجال کے قلب و جگر میں پیوست کر دیں گے۔ تڑپے گا، پھڑکے گا، سامنے میرے بھائیوں دجال قتل ہوگا۔ اور یہی بات معراج کی رات سیدنا مسیح نے انبیاء کے سبحان میرے بھائیوں اب میں درخواست کرتا ہوں، فرمایا رحمت عالم نے والذی نفسی بیدیہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم۔ حضور فرماتے ہیں بخاری شریف کی روایت کہ لوگوں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تحقیق عیسیٰ بیٹا مریم کا تمہارے اندر نازل ہوگا۔ آپ بھی کہہ دیں خدا کی قسم ہوگا۔ یہ حضور سرور کائنات نے قسم اٹھا کے فرمایا، یہ حضور کی قولی سنت ہے۔ آپ اور میں اگر اس کو زندہ کریں گے، اللہ آپ کو مجھے بھی 100 شہیدوں کا ثواب دے گا۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ حضور نے فرمایا تھا شریفو تم بھی کہہ دو کہ خدا کی قسم عیسیٰ بیٹا مریم کا آئے گا۔ آپ بھی کہہ دیں کہ عیسیٰ بیٹا مریم کا آئے گا۔ بولو بھائیو آئے گا۔ اب دجال قتل ہوگا، یہود کی فوج کے اندر، جاگ رہے ہو؟ یہود کی فوج کے اندر بھگدڑ مچے گی۔ اس وقت فرمایا کہ اگر کوئی یہودی کسی درخت، کسی پہاڑ، کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا، اللہ پتھروں کو بھی زبان دیں گے۔ سبحان پتھر بولیں گے۔ آپ بھی کہہ دیں پتھر کہیں، پکار کے کہیں گے یا عبداللہ من ورائی یہودی فاقتلہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی ہوں گے فوج، انہی پکار کے پتھر زبان کو اللہ زبان دیں گے۔ وہ پکار کے کہے گا
کہ اے میاں مسلمان سپاہی میرے پیچھے یہودی چھپا ہے، آپ آئیں اس کو قتل کریں۔ شریفو آگے جلنے سے پہلے ذرا توجہ کریں کہ پتھر کیسے بولیں گے۔ یہ دیکھو آپ کے پاس یہ ہے سٹیل، یہ ہے پلاسٹک، اس کے اندر ہے تانبے کی تار، آپ نے 4 دھاتوں کو ملایا الیکٹرک کے ساتھ، اس کا تم نے کنیکشن قائم کیا، 4 دھاتوں کو ملا کر آپ نے اس سے کام لیا کہ بات آہستہ کرتے ہیں لیکن سبھی تک پہنچتی ہے۔ میاں لوگوں، تم نے اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر آج لوہے کو بلوایا ہے تو میرا اللہ اپنی قدرت کے ساتھ پتھروں کو بلوائے گا۔ کیا ہو گیا دنیا کو؟ کوئی اور دلیل کیوں طلب کرتے ہو مجھ سے؟ تمہیں وہ روایت یاد نہیں جس میں رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں مجھے ان پتھروں کا معلوم ہے کہ جب میں نبوت کے زمانے سے پہلے مکے کی گلیوں سے گزرتا تھا تو وہ میرے اوپر سلام کہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ وقت آئے گا، بولو بولو، یہ وقت آئے گا، پتھر بولیں گے۔ تم پتھری تم نہیں بول رہے، تم بھی تو بولو، بولو بولو، پتھر یحلق الملل کلھا، تمام ادیان باطلہ مٹ جائیں گے الا الاسلام، صرف اور صرف دنیا میں اسلام کی حکومت ہوگی۔ مجھے نہیں پتا کہ آج 9/11 کے بعد دنیا میں کیا ترمیمیں ہوئیں، مجھے نہیں پتا کہ آج مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ آج IMF کے ذریعے مسلمان مملکتوں کو کس طرح کمزور کیا جا رہا ہے۔ کوئی راضی ہو یا ناراض، اپنا ہو یا پرایا، دوست ہو یا دشمن، سفید ہو یا کالا، صحیح ہو یا سقیم، میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں یہ وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں محمد عربی کے دین کی شاہی ہوگی، تمام ادیان باطلہ مٹیں گے۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں مٹیں گے، ہماری دیکھتی آنکھوں کے ساتھ مٹیں گے۔ آپ اندازہ نہیں کرتے کہ آپ جس شہر کے اندر بیٹھے ہیں یہاں کسی مسلمان کو داخلے کی اجازت نہیں تھی، آج تم ہزاروں کی تعداد میں بیٹھے ہو، تمہارے جلسے ہو رہے ہیں، انہیں اجتماع کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ آج جس طرح قدرت نے ان کے کر و فر کو مٹایا، وقت آئے گا کہ ان کے نشان کو بھی میرا اللہ مٹائے گا۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں کی خدمت میں کہ پورے دین میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا دنیا جہان کا کچا پکا مکان، بستی، گھر، شہر، اونٹ کے بالوں کا یا بکری کے بالوں کا بنا ہوا خیمہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جس میں اللہ اسلام کو داخل نہ کرے۔ مل کے کہہ دو یہ وقت آئے گا، یہ وقت آج آپ کے سامنے ایک درویش نے پوری دنیا کے کفر کو نتھ ڈال رکھی ہے۔ بندگان خدا یہ تو ان کے غلاموں کے غلام ہیں،
کیا منظر ہوگا اس قیادت کا کہ جس کا جرنیل مہدی ہوگا، جس کا سربراہ مسیح ہوگا۔ آج ذرا تم اس سے ان واقعات کو میری سنو۔ میں آج بھی آنکھیں بند کرتا ہوں، رب محمد کی قسم اس یقین کے ساتھ میرا اللہ میرے دل دماغ ایمان کو بھر دیتا ہے کہ یہ وقت آئے گا پوری دنیا میں محمد عربی کے دین کی شاہی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد سیدنا مہدی علیہ الرضوان حضرت مسیح کے نازل ہونے کے 7 سال بعد ان کا انتقال ہوگا۔ حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، اور یہ کہ بیت المقدس میں ان کی تدفین ہوگی۔ سنو، آپ سے عرض کر رہا ہوں، فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا مسیح احرام باندھ کر حج کا یا عمرے کا یا قران کا، حج کا احرام باندھ کر شام سے مکہ مکرمہ جائیں گے۔ آپ بھی مل کے کہہ دے آئیں گے۔ سنو، آج رحمت عالم مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آواز سے گونج پیدا ہونی چاہیے۔ کل قیامت کے دن یہ فضائیں بھی آپ کے میرے ایمان کی گواہی دے، اور بلند آواز سے۔ آج رحمت عالم مدینہ طیبہ سے چلے ہیں، مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ جگہ جہاں شام سے آنے والا راستہ ملتا ہے، مکہ مدینہ کے راستے کو وہ جہاں کراس کرتا ہے اس کو کہتے ہیں فج روحا۔ جاگ رہے ہو میرے بھائیوں؟ یہ فج روحا مسلم کے اندر شریف میں اس کا تذکرہ ہے۔ اب ذرا میری طرف دیکھیں، رحمت عالم مدینہ طیبہ سے چلے ہیں، مکہ مکرمہ کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہے فج روحا۔ رحمت عالم یہاں پر کھڑے ہوئے شام کی طرف رخ کیا، دائیں مدینہ ہے، بائیں مکہ مکرمہ ہے، یہ محمد عربی ہے، یہ صحابہ کی جماعت ہے، کھڑے ہیں فج روحا پہ رحمت عالم۔ اس حالت میں حضور نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ، سبحان اللہ، فرمایا صحابہ، کل قیامت سے پہلے میرا بھائی حضرت عیسیٰ اسی جگہ سے احرام باندھے گا حج اور عمرے کا۔ مسلم شریف کی روایت، فج روحا متعین کر کے رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس جگہ سے حضرت مسیح احرام باندھے گا۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، اب کوئی اس میں شک ہو سکتا ہے؟ اب اس میں کوئی تعویل ہو سکتی ہے؟ کیا ہو گیا دنیا کو؟ کیا ہو گیا دنیا کفر کو؟ ان تمام باتوں کے باوجود وہ تعویل کی قینچی سے محمد عربی کے دین کو کترنا چاہتے ہیں۔ ان کے دماغ کترے جائیں گے، قیامت کے دن ان کی زبانیں کتری جائیں گی، جہنم کا ایندھن بنے گی۔ اس لیے کہ دنیا کا نظام غلط ہو سکتا ہے، محمد عربی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ بھی مل کے کہہ دیں جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں، فرمایا رحمت عالم نے، سبحان اللہ،
کہ مسیح حج کریں گے، عمرہ کریں گے، طواف کریں گے۔ اے میرے اللہ، ملعون قادیان نے کہا میں مسیح ہوں، ساری زندگی مکہ میں جانے کی قدرت نے توفیق نہیں بخشی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیو ذرا سنو، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا، سبحان اللہ، زور سے، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد مسیح مدینہ طیبہ میں آئیں گے۔ فرمایا رحمت عالم نے لوگو، مسیح میرے مواجہ شریف پہ آ کر سلام پڑھیں گے، میں سنوں گا، میں جواب دوں گا، وہ سنیں گے۔ کہو یہ وقت آئے گا۔ یمکث فی الارض 45 سنہ، فرمایا کہ 45 سال، بعض روایت میں 40 سال 45 ہیں، جنہوں نے کسر حذف کی انہوں نے 40 کہہ دیا۔ 45 سال نازل ہونے کے بعد اس دنیا کے اندر قیام کریں گے۔ فرمایا یتزوج و یولد، شادی کریں گے۔ ایک قادیانی مجھے کہنے لگا جی مول صاحب عیسیٰ علیہ السلام تو آسمانوں پر بوڑھے ہو گئے ہوں گے۔ گدھے، بوڑھے ہو گئے ہوں گے جس طرح تے انہوں نے رشتہ کرنا ہوگے، گدھے کہیں کے۔ فرمایا کہ شادی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، شادی کریں گے، بوڑھے کے بچے وہ شادی کریں گے، سمجھے ہو؟ صرف شادی نہیں، یتزوج و یولد، شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی۔ اور ایک روایت کے مطابق کہ بنو کلب کے اندر ان کی شادی ہوگی، اور برادران، ایک روایت کے مطابق ان کے 2 بیٹے ہوں گے، ایک کا نام محمد ہوگا، دوسرے کا نام موسیٰ ہوگا۔ کہہ دو مسیح آئیں گے، زور سے بولو مسیح۔ میرے رفقا نے میرے ذمہ یہ مضمون لگایا تھا کہ میں نے سیدنا مہدی علیہ رضوان کے حوالے سے آپ دوستوں کے سامنے گفتگو کرنا ہے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں، ہم کتابوں کے بنڈل تیار کر رہے ہیں، سارا کچھ ہمیں انتہائی عجلت اور ایمرجنسی میں کرنا ہوا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کرونا کی وجہ سے کسی ابتلا کے اندر ساتھی پڑیں، اس لیے بعض ہماری کتابیں ایسی ہیں کہ جو ابھی تک رات بھی 2 گاڑیاں آئی ہیں فجر کی نماز کے وقت یہاں لاہور سے کتابیں اٹھا کر، ابھی ایک گاڑی ملتان سے وہ چلی، وہ بھی تو پہنچ جائے گی۔ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، خدا کی قسم آپ دوست اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ حضرات کی مہمان نوازی کے لیے ہم لوگ کہاں کہاں ہاتھ پاؤں مار کر آپ کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ تحفہ قادیانیت 6 جلدوں میں ہے، وہ پوری چھپ جائے گی تو وہ ہم آپ حضرات کو مہیا کریں گے، لیکن ہمارے وہ جو پریس والے ہیں، بک بینڈر، کتاب چھپ چکی، لیکن وہ حضرات اس کو فولڈنگ، اس کی سلائی، گتا، جلد کا ابھی مرحلہ باقی ہے۔ تقریباً 360 کتاب پہنچی ہے، انہوں نے کہا کہ باقی ہم 640 کتابیں اور بھیجیں گے، 1000
تو 1000 ساتھی کے جو بنڈل ہیں ان میں تو تحفہ قادیانیت کو ہم رکھیں گے، اور جن دوستوں کے اس کے بعد بنڈل بنیں گے پھر اس کے اندر اس کی بجائے مقدمہ بہاولپور کو رکھ دیں گے، تاکہ سارے ساتھیوں کا اس طرح کر کے وہ بنڈل پورے ہو جائے۔ پہلی بات تو درخواست یہ ہے کہ جس ساتھی کے حصے میں جو آ جائے، جسے مقدمہ بہاولپور ہو جس کے بنڈل میں، وہ تحفہ قادیانیت کا مطالبہ نہ کرے، جس کے جی وہ ان کے پاس یہ ہے مجھے بھی وہ دیا جائے۔ جو کچھ ہے ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں، اس میں جو جو کتاب ہو اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہوگی کہ بنڈل کے جی یہ اس کتاب کے بجائے مجھے یہ رکھ لیں، مجھے فلاں دے دیں، تو اس میں بہت دقت ہوتی ہے، اور اس کی آپ حضرات توقع بھی نہ رکھیں، اور آپ کی بات یہ ماننے کی بھی نہیں ہے اور ہم مانیں گے بھی نہیں، اس لیے کہ سارا نظم کے جی اس کی جگہ یہ، اس کی جگہ یہ، بھائی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ پیش کر دیں گے، جو پیش ہو جائے آنکھیں بند کے قبول کر لینا۔ آپ کی عافیت بھی اسی میں ہے اور ہماری خیر بھی اسی میں ہے، اگر آپ نے میری درخواست ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم نے کارٹن 2600 کے قریب آپ حضرات کی حاضری ہے۔ ہم نے کارٹن جو بنوائے ہیں جن کے اندر کتابیں پیک کرنی ہے، چھوٹے چھوٹے، وہ کارٹن اس میں باندھ کر دیں تاکہ محفوظ کتابیں چلی جائیں۔ وہ خالی جو کارٹن وہاں پر رکھے ہیں وہ آئندہ بنڈلوں کے لیے، ان کو دیکھ کر ان کارٹنوں کو اٹھانے کی بھی کوشش نہ کریں کہ ہم نے وہ جو بنڈل بنانے ہیں پھر اس میں ہمیں دقت ہوگی، ہیں تو آپ کو پیش کرنے ہیں۔ نمبر 1، بہت سارے صوفی جی میں نے کتابیں خریدی ہیں یہ کارٹن دے دیں، میں نے کہا دوڑ لگاؤ ورنہ لاٹھی سے مرمت کروں گا۔ تو مہربانی کر کے وہاں پر صرف وہی ساتھی جنہوں نے کام میں ہماری معاونت کرنی ہے وہاں وہی دوست کھڑے ہوں، اور آپ حضرات جو ہے نا جی وہاں پر اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ہجوم کرنا، اکٹھے ہونا، اس کی تصویریں بنانا، آپ مہربانی کریں ان چیزوں سے خود بھی بچیں، ہمیں بھی بچائے، آپ کا فائدہ بھی اسی میں، ہمارا فائدہ بھی اسی میں۔ ہمارے ایک بعض دوست کہ اب ہم بنڈل بنا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ کتاب یہاں رکھو، وہ کتاب اٹھا لو، یہ ختم ہو گئی وہ اٹھا لو، اس کی جگہ یہ رکھ دو۔ میں وہاں ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہوں اور یہ صوفی صاحبان آ جاتے ہیں، السلام علیکم، ہاں بھائی کیا کام ہے؟ کہتے ہیں جی ملاقات کرنی تھی۔ اب اس صوفی کو کون سمجھائے کہ ایک آدمی کام کے اندر پھنسا ہوا ہے، کوئی نگرانی کر رہا ہے، ڈیوٹی دے رہا ہے، اور تمہیں سلام کا شوق چڑھ گیا، میرا فرض قضا ہو رہا ہے، تمہیں سنتیں ادا کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ ویسے اللہ کا فضل ہے، کوئی میرے اوپر مجھے سلام کہے میں جواب دیتا ہوں، کوئی مصافحہ کرے میں خوش دلی کے ساتھ کہ بیٹھے بٹھائے گھر اگر رحمت عالم کی سنت کو بار بار ادا کرنے کا اللہ مجھے اعزاز دیتے ہیں تو میں وہ ثواب حاصل کرنے میں آپ سے بھی کہیں زیادہ۔ وظیفہ بھی نہیں لیا، وہ یہاں سے فارغ ہو کے پھر عمومی دفتر میں بعض دوست ایسے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک وظیفہ نہیں لیا اور ان کی وجہ سے ہماری فہرست جو ہے وہ ناکام، وہ پوری نہیں ہو پا رہی، تو ایسے صوفی جنہوں نے وظیفہ نہ لیا ہو وہ کھڑے ہو جائے۔ وہ تم نے وظیفہ نہیں لیا،
کہ دوبارہ ارادہ ہے؟ اوے تم کہاں گئے تھے؟ ہے کیا کہتے ہیں؟ اوے کل صبح سے شروع ہے شام تک، یہ سارا دن تو چائے پیتا رہا۔ جھوٹ تو وہ بول جو بولنے والا ہو۔ حضرت آپ کہاں تھے؟ پھر وظیفہ کیوں نہیں لیا؟ حضرت آپ نے بھی نہیں لیا، کسی اور نے کر لیا تو پھر میرا کیا قصور ہے بیٹھ جائے؟ حضرت آپ نے بھی نہیں لیا، کیوں؟ بس اللہ شفا دے۔ جن دوستوں نے وظیفہ نہیں لیا نا، وہ سامنے والے کمرے جہاں بڈل بنا رہے ہیں، آپ دوست وہاں چلے جائیں، ان سے وظیفہ لے لیں جنہوں نے وظیفہ نہیں لیا، تاکہ یہ عمل پورا ہو جائے۔ جنہوں نے وظیفہ نہیں لیا دوبارہ کے لیے کوئی نہ اٹھے، نہیں دے گا کوئی بھی۔ جی حضرت یہ کیا ہے جی؟ سوال جواب کب ہوں گے؟ میں بیٹھا ہوں، جتنے سوال کر سکتے ہو کرو۔ کب ہوں گے؟ اے تم بریک تے پہ رکھو پرکھی، آپ کے ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہے؟ نہیں دیتا کیا ہے صوفی؟ میرے بھائیوں، میں درخواست کرتا ہوں کہ ایک ہمارے بزرگ تھے علامہ عبدالقاہر بغدادی، انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الفرق بین الفرق۔ 6ٹی صدی ہجری کے بزرگ تھے، اور 6ٹی صدی تک انہوں نے تمام جھوٹے مدعیان نبوت کے حالات بیان کیے۔ عربی میں یہ کتاب ہے۔ حضرت مولانا محمد رفیق دلاوری تھے، انہوں نے پہلی صدی سے لے کر غلام قادیانی تک تمام جھوٹے مدعیان نبوت کے حالات ائمہ تلبیس میں لکھ دیے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی رئیس قادیان، اس میں بھی ملعون قادیاں کے حالات لکھ دیے۔ ملعون قادیاں کے زمانے سے لے کر دسمبر 2019 تک سارے حالات پھر 10 جلدوں میں مجلس تحفظ ختم نبوت نے تحریک ختم نبوت کے نام پر جمع کر دیے ہیں۔ گویا خیر القرون کے زمانہ سے لے کر کل تک پوری ختم نبوت کی تحریک جمع ہو گئی۔ اس آدمی کے پاس جو ائمہ تلبیس، رئیس قادیان اور تحریک ختم نبوت لے لے، میری آپ حضرات سے گزارش ہے کہ وہ تحریک ختم نبوت، ائمہ تلبیس، مکتبے پر جو کتاب مل جائے وہ ضرور لیں۔ اور مجھے دوستوں نے بتایا کہ وہ تحریک ختم نبوت ختم ہو گئی ہے، تو میں نے رات ملتان کہا آج ظہر کے بعد انشاءاللہ وہ اپنا گاڑی آ جائے گی۔ ائمہ تلبیس نہیں تھی، وہ بھی منگوائی ہے، اور کتابیں بھی۔ تو آپ حضرات مکتبے والوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے، جس وقت وہ کتاب آ جائے وہ کتابیں لیں۔ ہم آخر وقت تک کوشش کریں گے کہ جو مہیا کر سکتے ہیں وہ آپ کو مہیا کریں گے۔ اسی طرح گزشتہ 150 سال میں امت نے جتنی قادیانیوں کے خلاف کتابیں لکھی، ہم نے ان کو جمع کرنا شروع کیا۔ اس کا نام رکھا احتساب قادیانیت۔ اس کی 60 جلدیں مکمل ہوئیں، اور ایک ایک کتاب 100 سال کی، 150 سال کی، 125 سال، 70، 90، 80 سال کی
ایک ورقہ ملا، پمفلٹ ملا، کتاب ملی، تلاش کر کر کے ندوہ سے، دیوبند سے، بنارس سے، بنگلہ دیش سے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کتابیں اکٹھے کر کے اس سلسلے کو شروع کیا، لیکن 60 جلدوں کا سیٹ ہمہ وقت حاضر رکھنا یہ کم از کم 4-5 کروڑ روپے کا منصوبہ تھا۔ ہم تھک گئے کہ کبھی 11 جلد نہیں ہے، کبھی 17 نہیں ہے، آج 25 ختم ہو گئی، اس کی 900 جلد رکھی ہے، اس کی 2 جلدیں رہ گئیں، پورے سیٹ کو تیار کرنا مشکل تھا تو اسے کلوز کر دیا۔ لیکن بعین ہی وہی ہم نے محاسبہ قادیانیت کے نام پر اسی سلسلے کو آگے جاری رکھا۔ اللہ کے فضل ہے کہ اس کی بھی 13 جلدیں اس وقت تک شائع ہو گئی ہیں۔ ایک ایک جلد میں 20-20، 25-25، 30-30 چھوٹے موٹے رسائل کتابیں، اتنی ضخیم جلدیں وہ تیار ہو گئی ہیں۔ میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ اگر احتساب قادیانیت آپ حضرات جتنی ہمت ہو 2 جلدیں لے لی، 4 جلدیں لے لیں، لیکن یہ بطور مشن کے کہ ہم نے اس کے سیٹ کو مکمل کرنا ہے، جہاں سے ملیں تو انشاءاللہ آپ حضرات اطمینان رکھیں کہ اگر اسے آپ جمع کرتے رہے، محاسبہ قادیانیت کو ابھی لے جائیں، سیٹ پورا لے جائیں یا جمع کرتے رہیں، تو انشاءاللہ کل ایک وقت آئے گا کہ آپ کی لائبریری میں سینکڑوں نایاب کتابیں محفوظ ہو جائیں گی۔ تو میں بطور خاص آپ حضرات سے تحریک ختم نبوت، ائمہ تلبیس، رئیس قادیان اور محاسبہ قادیانیت کی خریداری کے لیے آپ حضرات کو میں توجہ دلاتا ہوں۔ آپ مجھے فون سننے کی اجازت دے دیں۔ جی السلام علیکم۔ کون جی؟ حضرت خیریت ہے جی جی گئے تھے تو ٹھیک رہا، ہماری مرضی کے مطابق ہی وہ ہو گیا۔ آج بھی ان کے ساتھ میٹنگ ہے، پہلے تو وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کو کلوز کریں، ہم نے کہا جی اسے کلوز کرتے کرتے بھی ہمیں 2-4-5 دن لگ جائیں گے، تو اس کی ہم نے پھر مہلت لے لی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، دعا بھی فرمائے گی۔ نہ اللہ وہ ہماری میٹنگ میں طے ہو۔ بھائی ساتھی بیٹھے رہے، کہاں اٹھ کے جا رہے ہیں؟ بیٹھ جاؤ سارے۔ جی حضرت، اللہ آپ کو عزت دے حضرت، آپ نے بہت تعاون کیا جی، بہت تعاون کیا، جزاک اللہ۔ انشاءاللہ آپ سے ہاں بھائی، او یار میں نے اینک بھی نہیں لے آیا۔ یہ سیفی صوفیوں نے کتابیں اٹھائی ہیں لڑکوں کی، ان کو بھی درخواست کریں گے واپس کرنا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض دوستوں کی کتابیں ادھر ادھر ہو گئیں۔ میری آپ حضرات سے یہ خدا کی قسم ہم توقع نہیں کر سکتے کہ کوئی کسی کی کتاب اٹھا لے۔ کیا کرتے ہو؟